بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ پہ بھروسے کی ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی حقیقت بھی معلوم پڑے گی کہ اللہ پہ کامل یقین کیسے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ضرور ہوں گے۔ لہٰذا یہ چند منٹ کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، کرمان کے بادشاہ حضرت مظفر کرمان شاہی تھے، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور بادشاہ وقت بھی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن سے انہیں بہت محبت تھی، اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقوی، عبادت، یہ عالی صفات اس میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر آپ نے کیونکہ اللہ سے لو لگا رکھی تھی تو آپ کی تمنا تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں گا جو زاہد و عابد ہو۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی بادشاہ کی بیٹی کی فکر کی۔ فکر تو اکثر والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ یہ فکر صرف ایک گھرانے کی نہیں بلکہ یہ آج کی بھی فکر ہے، اور آج بھی اکثر والدین اس فکر سے کافی پریشان ہیں۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھا کہ کہاں سے لاؤں وہ نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے۔ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ نا امید ہو گئے تھے۔ ایک رات آپ شہر کے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپکپی طاری ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہے۔ آپ کافی دیر اس کو دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہوگا اور اس سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ آپ نے اختتام نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب فارغ ہوا، اس کا حال احوال پوچھا۔ یہ ایک غریب مسکین بندہ تھا، چہرے سے نور ہی نور جھلک رہا تھا، لیکن زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، بس اللہ کا آسرا ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، ایسے غریب سے کون رشتہ کرے گا جس کے پاس نہ تو ٹھیک سے گھر ہے اور نہ ٹھیک سے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بادشاہ مجھ غریب کو کیوں بیٹی دینے لگا؟ کیا بادشاہ کے دربار میں سارے مرد مر چکے ہیں؟ جو بادشاہی وقت مجھ غریب مسکین کو اپنی شہزادی دے گا، آپ برائے مہربانی جائیے اور کسی اور سے ایسا مذاق کریں۔ تو آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ کل تم بادشاہ کرمان کے دربار میں مجھ سے ضرور ملو گے۔ اگر دربان روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان پہنچا، دربان کو انگوٹھی دکھائی، وہ بادشاہ تک لے گیا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو اپنی رات والی بات پر بہت شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں کہا کہ مجھے بادشاہی وقت کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اسے کہا، پریشان مت ہو، تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ نے تم جیسا داماد دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلوایا اور نکاح پڑھوا دیا، اور انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی۔ اور آپ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹی، اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ نوجوان بہت خوش تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی وہ نیند سے بیدار ہوگا اور اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو خوش آمدید کہا اور کہا، میں آپ کے گھر میں رہوں گی، چاہے جیسا آپ کا گھر ہے۔ اب میں اپنے ابا بادشاہ حضور کے یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا، اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل ہی کیا تھا کہ اسے گھڑے پر ایک پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ اس نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا
اور کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو دولہا بولا میرا کھانے پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس شخص کا اللہ پر ایمان تو ہے ہی نہیں، اور دلہن کہنے لگی تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ کے بندے جو ذات تمہیں شہری کھلا سکتی ہے وہ تمہاری افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا تو یہ روٹی رہے گی یا پھر میں رہوں گی، جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ، پھر میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے اللہ کی راہ میں ایک روٹی صدقہ کیا، اور اللہ نے اس ایک روٹی کے صدقہ کرنے میں ایسی برکت ڈالی کہ کبھی روزی کا مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ پہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو چرند اور پرندوں کو کھلا سکتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں کیسے بھوکے مرنے دے گا۔ پھر وہی ہوا، اللہ نے ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا۔ آج ہمارے گھروں میں یہ مثالیں کہیں بھی نظر نہیں آتی، نہ ہم مردوں میں اور نہ عورتوں میں، شاید ہی کہیں یہ ممکن ہو۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کر دے، آمین ثم آمین۔ ایمان والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی میسیج ہے، اگر ہو سکے تو شیئر کر دیں۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ اور بھی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے قریبیوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔